السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، پہلے میں نے آپ کو سلسلہ چشتیہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ اب 4 سلسلے ہیں۔ اب میں آپ کو مختصر بتانے لگا ہوں سلسلہ قادریہ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ یہ درویشوں کا ایک سلسلہ ہے، پیروں کا، آسان تعبیر پیروں کا ایک سلسلہ ہے، اور جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی یہ عالم تھے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1166 میلادی میں ہوئی ہے، اور ہجری 561 تقریباً۔ شیخ عبد القادر جیلانی خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق حنبلی مذہب سے تھے، تھا۔ بغداد میں ان کا مدرسہ تھا، اور ساتھ میں ایک خانقاہ بھی تھا۔ خانقاہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ اپنے شاگردوں کی، مریدوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور وہ اس کے ناظم تھے۔ وہ جو بھی بیان کرتے تھے، جو بھی وعظ کا سلسلہ تھا ان کا، اس وعظ کا سلسلہ بعد میں کسی نے جمع کیا اور اس کا نام رکھا الفتح الربانی۔ 1258 میں بغداد کی تباہی میں پھر یہ جو خانقاہ تھا اور مدرسہ تھا، یہ دونوں ختم ہو گئے۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، عبد الوہاب اور عبد الرزاق، یہ ان کے جانشین بنے اور سلسلہ آگے بڑھایا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد پیری اور مریدی کا یہ سلسلہ انہوں نے آگے بڑھایا، اور یہ سلسلے شروع ہو گئے، اور ان کی طرف طرح طرح کی باتیں منسوب کی جانے لگی۔ شیخ کی زندگی میں مختلف مریدوں نے مختلف ممالک میں ان کی تعلیمات کی تلقین کی۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی اچھے آدمی تھے۔ ان کی تصانیف سے، کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اچھا تھا، لیکن بعد میں ان کے جو مرید تھے یا شاگرد تھے، انہوں نے ان کی طرف جو چیزیں منسوب کی ہے وہ سب فراڈ ہے اور من گھڑت چیزیں ہیں، اکثر جھوٹ ہے۔ ان کی طرف ایک قصیدہ بھی منسوب ہے، اس قصیدے میں صریح کفریات ہے، لیکن لگتا ہے کہ بعد میں کسی نے بنایا ہے۔ اچھا، اب یہ ہندوستان میں کیسے پہنچا؟ پاک و ہند بر صغیر میں یہ سلسلہ کیسے پہنچا؟ 4 آدمی تھے، ان کے ذریعے یہ ان کی جو دعوت تھی یا جو یہ سلسلہ تھا بعد میں بنایا گیا، وہ انہوں نے پہنچایا۔ محمد الحسنی یا الحسنی جیلانی، اور نمبر 2 عبد القادر ثانی، اور نمبر 3 شاہ کامل کیتھلی، اور نمبر 4 شاہ سکندر محبوب اللہی۔ ان 4 آدمیوں کے ذریعے ان کی جو دعوت تھی یا جو سلسلہ تھا، یہ پاک و ہند پہنچ گئی، اور وہاں سے پھر پھیل گئی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلے وہاں ہیں۔ ان سلسلوں میں جو چیز انہوں نے بنائے ہیں، ان کے اذکار، ذکر و اذکار، ان کے وظائف، اگر آپ ان سلسلوں سے منسلک ہوئے تو پھر آپ کو قرآن کریم کے جو اذکار ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا، اور احادیث میں جو اذکار ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اذکار
ان کے وظائف، ان کے اوراد ایک الگ قسم کے ہیں اور اپنی طرف سے بنائے گئے چیزیں ہیں، اور جن میں تعویذ، گنڈے وغیرہ یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو قرآن پھر چھوڑنا پڑے گا، اور یہی بات ہے کہ قرآن مہجور ہو جائے گا۔ قرآن سے ہجرت کرنا یہی ہے کہ آپ قرآن کے تعلیمات کو چھوڑیں، قرآن کے وظائف کو چھوڑیں، قرآن کے اذکار کو چھوڑ دیا آپ نے سب کچھ، تو یہی مہجور کہا جاتا ہے قرآن کو۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنایا تھا، یعنی اس سے ہجرت کی تھی، چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو ان سلسلوں سے حتی الوسع بچنا چاہیے اور ان پہ رد بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں حکم ہے قرآن اور حدیث سے منسلک ہونے کی۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔